آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عقیدہ، سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ عقیدہ کس کو کہتے ہیں سمجھیے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کو معنی کا سمجھیے، ایک تو ہے کہ آپ عقیدے کا معنی ڈکشنری میں ڈھونڈیں، لغت ڈکشنری کہتی ہے عقیدے کا معنی یہ ہے گرہ. کیا ہے؟ گرہ. گرے سمجھتے ہیں نا، گٹ گٹا. ہاں دیکھیں اب آپ سمجھ جائیں گے ہوں گے بھائی بنگلہ دیش والے میرے بھائیوں شاید آپ لوگ گرہ نہ سمجھتے ہوں. اس کو کہا جاتا ہے گرہ اردو میں. عقیدہ ڈکشنری بتاتی ہے، لغت بتاتی ہے کہ عقیدہ گرہ. کیا ہے؟ گرہ. اچھا اب آ جائیں، یہ ہے زبان کی ڈکشنری. اب آئیں آپ اسلامی ڈکشنری کھولیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی اگر جب ڈکشنری آپ کھولیں گے نا تو عقیدہ، عقیدے کے لفظ کا معنی یہ ہے ہر وہ ضروری بات جسے جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہو. معنی سمجھ میں آیا عقیدے کے لفظ کا یا نہیں آیا؟ اگر نہ آئے تو میں پھر دوہرا دوں. عقیدہ ہر اس بات کو کہتے ہیں جس بات کا جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. یہ عقیدے کے لفظ کی جامع معنی تعریف ہے. ہر لفظ ہوتا ہے، یاد رکھیں، پھر ہر لفظ کی دو تعریفیں ہوا کرتی ہیں، ایک جامع ہوتی ہے، ایک معنی ہوتی ہے. اگر کوئی تعریف میں ایک جملے کی کروں اور اگر وہ جامع ہو معنی نہ ہو تو وہ کامل تعریف نہیں ہوتی، اور معنی کروں جامع نہ ہو تب بھی وہ کامل تعریف نہیں ہوتی. عقیدے کے لفظ کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ بات جسے جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب سنیں دوسرا لفظ ایمان. کیا ہے؟ ایمان. یہ لفظ تو ماشاءاللہ ہم سب عموماً جانتے ہیں. مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اپنی کتاب توحید اور شرک کی حقیقت میں لکھی ہے، حضرت لکھتے ہیں عقیدہ ایمان کا ہی دوسرا نام ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ حضرات کو؟ عقیدہ ایمان کا ہی دوسرا نام ہے. اب سنیں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا. قرآن پاک یہ جو الاصول بالثلاثیات ہے، تین نہایت اہم مسئلے علماء نے لکھا ہے. جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا کو ملی ہے اس میں تین باتیں ایسی ہیں جو بار بار آئی ہیں، بار بار آئی ہیں اور اتنی اہم فہم آئی ہیں کہ ان پڑھ بھی سمجھ لے اور پڑھا لکھا بھی سمجھ لے. جب بھی کوئی بیان کرے گا ہر آدمی اس کو سمجھے گا. وہ کتنی باتیں ہیں؟ بول دینا. تین ہیں. یاد رکھو گے تو میں بتا دوں. اگلی بات سنیں، یہ جملہ سننے سے پہلے کہ وہ تین باتیں کیا ہیں. ابھی میں نے بتایا ایمان اور عقیدہ ملتے جلتے لفظ ہیں نا معنی کے لحاظ سے. اچھا اب سنیں، علماء نے آگے لکھی ہے ایک بات، وہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ بھی اس سے جڑی. وہ یہ ہے عقیدہ اور ایمان کا نور تین ستونوں پر جگمگاتا ہے. یہ عبارت علماء نے معنی آپ کے اور ہمارے ذہن کے قریب کرنے کے لیے استعمال کی ہے. ایمان کا نور تین ستونوں پر جگمگاتا ہے. ستون سمجھتے ہیں نا آپ، یہ جو پلر ہے، یہ تین ستون ہوں گے تو ایمان کی عمارت اور ایمان کا نور جگمگائے گا. علماء نے لکھا ہے خدا نہ کرے ان تین میں سے اگر کوئی ایک بھی ساقط ہوتا ہے ایمان کا نور نہیں قائم رہ سکے گا. پتہ چلتا ہے واقعہ جب وہ تین باتیں نہایت اہم مسئلے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہم سے سیکھنا اور جاننا اور ماننا رہ جائے، آپ کا ہمارا عقیدہ رہے گا؟ جب عقیدہ نہیں رہے گا تو نجات ہوگی. اس لیے ذہن میں رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تین چیزیں پوری کائنات کو ملی ہیں اس میں پہلی چیز قرآن ہے، اور قرآن تین باتوں کو بار بار لاتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ نہایت تین اہم ایسے مسائل ہیں جن کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں. کتنے ہیں وہ؟ تین ہیں. اب سنیں، پہلا ہے توحید. عقیدے کا پہلا ستون آ رہا ہے
اور اسی پہ ایمان کا نور جگمگائے گا. یہ پہلا کیا ہے؟ توحید. عقیدہ ہے توحید. دوسرا ہے رسالت. اور تیسرا ہے آخرت.